بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق الرؤیا بالاسحار. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے خواب فجر کے وقت سے پہلے کے خواب ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ سچے خواب کون سے خواب ہیں؟ سچے خواب وہ خواب ہے کہ جو انسان سحری کے وقت پہ دیکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خوابوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ فرمائے. پھر اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، نبوت ختم ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا آنا بند ہو گیا ہے. پہلے کیا ہوتا کہ کوئی ہونے والی بات ہوتی یا کسی مسئلے کا حل کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لوگ پریشان ہوتے. اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی، پیغمبر علیہ السلام اس کے ذریعے سے بتا دیتے کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، یا یہ ہونے والا ہے، یا اس طرح نہ کرے، ایسے کرے، وگرنہ ایسے ہو جائے گا. اب تو وہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس جو چیز ہے وہ صرف ہمارے خواب ہے. لیکن خواب، اب ہر قسم کا خواب معتبر نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں نے خواب دیکھا بس یہ ایسا ہوگا. نہیں، آپ کا خواب وہ خواب ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. کبھی کبھی انسان جب کھانا زیادہ کھا لیتا ہے، یا اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، قبض ہوتا ہے، یا اس کے پیٹ میں گیس بن جاتا ہے، تو عجیب قسم کے خواب دیکھتا ہے، عجیب قسم کے خواب دیکھتے ہیں. اب یہ جتنے بھی خواب ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر خواب میں کوئی خواب معتبر ہے تو وہ اس وقت کا خواب ہے کہ جو سحری کے وقت انسان دیکھ لے. اب سحری کے وقت آپ نے کوئی خواب دیکھا، نماز سے پہلے، فجر کے اذان سے پہلے، فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے خواب دیکھا، تو یہ خواب سچا ہو سکتا ہے. لیکن اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے جو خواب دیکھا، ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا آپ نے اسی کی تعبیر اسی کے مطابق نکال لی. کبھی کبھی انسان آگ دیکھتا ہے، اور آگ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تپش، گرمائش، مصیبت، پریشانی، جلانا. لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے آگ دیکھا تو اس کا تعبیر یہی ہوگا، جلانا. نہیں، اس کا تعبیر اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. اب وہ تعبیر والے حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں، اور یہ تعبیر کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو عطا فرمایا ہے. تو جس کے پاس تعبیر کا علم ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس خواب کا یہ معنی اور مقصد ہے. لیکن وہ بھی 100% آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جیسے آپ نے خواب دیکھا یہ ایسا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وحی تو منقطع ہو گئی، لیکن وحی کے اثرات میں سے ایک اثر جو صبح کا یہ خواب ہے یہ اب بھی باقی ہے. اور اس سے آپ نے بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگایا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتا ہے کچرے کے اندر یا نالے کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کان تک کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن کسی کے خواب میں وہ آ جاتا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ پر پڑا ہوں، مجھے اٹھا لو. اور جب آپ چلے جاتے ہو، دیکھ لیتے ہو، تو وہ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، کچرے کے اندر ہوتے ہیں، لوگ نکال لیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں کہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ خواب کے اندر وہ بات سچی ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہو سکتا ہے کہ وحی کا دروازہ تو بند ہے، لیکن خواب کا سلسلہ اب بھی جاری اور ساری ہے. تو یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. ہر کسی کا خواب سچا بھی نہیں ہوتا، ہر کسی کا خواب جھوٹا بھی نہیں ہوتا، اور ہر وقت کا خواب سچا نہیں ہوتا. اگر سچا ہوگا
تو وہ سحری کے وقت کا یہ خواب ہوگا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔